السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، چونکہ رمضان ختم ہونے میں 2 دن باقی ہے، اس لیے میں اس پیغام کو آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے اور عید الفطر کی نماز ہوتی ہے تو ہم 2 گروپوں کے اندر تقسیم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 گروپ وہ ہے جو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بالکل ہی آزاد سمجھتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے حلال چیزوں سے ہم کو روکے رکھا تھا، اب رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو حلال تو دور کی بات، وہ حرام کی طرف مائل ہوتا ہے اور ایسے خوشیاں مناتا ہے جیسے اس کا کوئی اللہ ہے ہی نہیں، جیسے اس کے اوپر کوئی شریعت ہے ہی نہیں، جو چاہے کرو۔ اس کی رمضان کی زندگی پہلے رمضان سے پہلی جیسی زندگی تھی، اس سے بھی وہ بدتر زندگی گزارنے کے لیے اس کے دل میں ظاہر سی بات ہے شیاطین اور نفس دونوں بھی وسوسے ڈالتے ہیں، تو وہ گناہ کی طرف ایسے مائل ہوتا ہے، کوئی تھیٹر کے اندر چلا جاتا ہے، کوئی شراب کی طرف تو کوئی جوئے کی طرف، یعنی بالکل خدا کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا۔ جیسے رمضان گزر گیا ویسے اب ہماری کوئی شریعت ہی نہیں، کوئی اللہ ہے ہی نہیں، کوئی فرشتے لکھنے والے ہے ہی نہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے رمضان گزرنے کا سوگ مناتے ہیں جیسے کہ ان کے بہت ہی زیادہ چاہنے والے رشتہ دار، عزیز و اقارب، یا بہت زیادہ جن کو دل سے زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ اولاد میں سے ہو یا والدین میں سے ہو، وہ گزر گئے، ایسا رمضان گزرنے کا سوگ مناتے ہیں۔ دونوں بھی غلط ہے، دونوں بھی غلط ہے۔ ہم کو اعتدال والی زندگی گزارنا ہے۔ ہم ہمیشہ نماز کے اندر دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک مغضوب اور ضالین، نہ ان کے راہ پر جن کے اوپر تو نے غضب نازل کیا، مغضوب جس کو کہتے ہیں، اور ولا الضالین، نہ ان کے راستے پر جو گمراہ کیے گئے۔ تو ہم کو دونوں کے راستے سے بچا، اور صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا، ان کے راستے پر چلا۔ انعام کون کون ہے؟ انعام جن پر اللہ نے کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی لوگ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے راستے پر، جو سچے ہیں صدیقین، جو شہداء ہے، اور جو صالحین، یعنی نیک لوگوں کے راستے پر اللہ ہم کو چلا۔ ہم کو درمیانی ہمیشہ راستے پر چلنا ہے۔ ہم ہمیشہ خطبہ سماعت کرتے ہیں، خطبے کے اندر ہر جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک آیت ہمیشہ امام صاحب پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ عدل، پورے اسلام کا جو دار و مدار ہے وہ عدل پر ہے، انصاف پر ہے، اور عدل یہ درمیانی چال ہے۔ عدل جو ہے وہ انصاف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور درمیانی چال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم کو نہ دین کے اندر اضافہ کرنا ہے نہ دین کے اندر کمی کرنا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہے جو ہمیشہ دین کے اندر اضافہ کرتے ہیں، جس کو نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ اور کچھ لوگ وہ ہے جو ہمیشہ دین کے اندر کمی کرتے ہیں، جس کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہو اور کرنے کا حکم بھی دیا ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی لیکن کسی وجہ سے وہ کر نہ سکے، لیکن صحابہ نے وہ کر کے بتائے، تو اب وہ سنت ہو گئی۔ تو لیکن ہمارا نفس نہیں چاہتا تو ہم دین کے اندر کمی کرتے، ہم کو دونوں بھی نہیں کرنا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ کسی شخص نے باندھ کر رکھا کسی چیز سے، رسی سے یا زنجیر سے یا کسی بھی چیز سے باندھ کر رکھا، اب بہت وقت ہونے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد اس کو چھوڑا،
تو اس کو خوشیاں منانا چاہیے یا سوگ منانا چاہیے یا ویسے ہی بیٹھ کے منہ لٹکائے ہوئے بیٹھنا چاہیے؟ کوئی بھی کہیں گا اس کو خوشیاں منانا چاہیے، لیکن اس کی بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے۔ وہی میں نے شروع میں بھی کہا کہ ایسی خوشیاں کہ جس کا کوئی خدا ہو ہی نہیں، جس کی کوئی شریعت ہو ہی نہیں، اب اللہ رب العزت نے ہم کو رمضان المبارک جیسا بے شک احترام والا مہینہ اور ماہ قیام، ماہ سیام ہم سے گزر رہا ہے، کچھ دل میں غم ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل خوشیاں منانا چاہیے، دل میں کچھ غم بھی ہونا چاہیے کہ اب اگلا رمضان ہم کو نصیب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو دل میں کچھ غم بھی ہونا چاہیے کہ رمضان گزر گیا، کیا پتہ اللہ ہمارے روزے کو قبول کرے گا بھی نہیں یا نہیں کرے گا، یا تراویح کو ہمارے قبول کرے گا، قیام اللیل کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، رمضان کی عبادت کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس کا دل میں تھوڑا سا ہم کو غم ہونا بھی چاہیے، تھوڑا سا خوف اللہ سے ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس کا یہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ رمضان گزر رہا ہے اور اللہ خود چاہ رہا ہے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے کہ عید کے دن تم اچھے سے اچھے کپڑا پہنو۔ اگر تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ تم اچھا نیا کپڑا خرید سکتے ہو تو تمہارے پرانے کپڑوں میں سے کوئی اچھا کپڑا ہو، وہ اچھا کپڑا پہنو، خوشبو لگاؤ، غسل کرو اور ہنستے کھیلتے ہوئے جاؤ عید کے دن، عید کے بارگاہ میں اللہ سے دعا کرو۔ اللہ بھی اوپر سے دیکھ کر خوشیاں مناتا ہے کہ ایمان والے ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک اجتماع ہو گیا ہے، اور پھر آ کے اپنے رشتہ داروں کو مبارکباد دو۔ کامن سینس کی بات ہے، اچھے کپڑے آدمی کب پہنتا ہے؟ غم میں پہنتا ہے۔ خوشبو کب لگاتا ہے؟ غم میں لگاتا ہے۔ مبارکباد کب دیتا ہے؟ غم میں مبارکباد دیتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر اللہ کو جب خود مطلوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم کو حکم فرما رہے کہ اچھا کپڑا پہنو عید کے دن اور لوگوں کو مبارکباد دو، خوشبو استعمال کرو اور غسل کرو اور عید کی خوشیاں مناؤ، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے، اللہ کو وہ مطلوب ہے۔ پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں عید کے دن غم منانے کے لیے اور رمضان کا اتنا سوگ مناتے ہیں جیسا ہمارا کوئی عزیز اور اقارب انتقال ہو گیا ہے۔ حالانکہ رشتہ دار بھی جب انتقال ہوتے ہیں تو 3 دن سے زیادہ غم منانے کا حکم نہیں ہے اسلام کے اندر۔ صرف بیوی کو اجازت ہے، صرف بیوی کو، کہ جس کا شوہر انتقال ہو جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کا اللہ نے حکم دیا، سوگ منانے کا حکم دیا۔ لیکن بیوی کے علاوہ چاہے کتنا ہی آپ کا رشتہ دار عزیز و اقارب انتقال ہو جائے، 3 دن سے زیادہ غم منانے کا اسلام کے اندر حکم نہیں ہے۔ تو جب انتقال ہونے کے بعد بھی 3 دن سے زیادہ غم منانے کا حکم نہیں ہے تو پھر یہ کیا نئی ہم اپنے طرف سے بدعات اور رسومات کہ جب رمضان گزرتا ہے تو ایسے دعاؤں کے اندر چلو خود ایک الگ چیز ہے کہ انفرادی طور پہ اللہ سے آدمی دعا کر کے روتا ہے کہ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، وہ جبرائیل علیہ السلام نے جو بد دعا دیے تھے کہ جس کے اوپر رمضان گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، اے اللہ اس کو ہلاک فرما۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بد دعا آمین کہا تھا، اے اللہ اس دعا سے ہم کو بچا، بلکہ رمضان میں جتنے بھی خطائیں کوتاہی ہوئی ہے اے اللہ ہم کو معاف فرما، درگزر فرما۔ اکیلے انفرادی طور پر بیٹھ کر رویا، دعا کیا، اللہ سے معافی مانگا، بات ختم۔ لیکن اجتماعی طور پر رونا، چلانا، چیخنا، الگ الگ طرح کی آوازیں نکالنا، کہاں؟ میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی بھی مسلک کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو کر رہا ہے وہ اس چیز کو سمجھ جائے۔ عجیب آوازیں نکالنا، چلانا، رونا، تڑپنا اجتماعی طور پر، بھائی رمضان اللہ نے حلال چیزوں سے روکا تھا، ایک پریکٹس دیا تھا تاکہ غیر رمضان کے اندر تم حرام چیزوں سے بھی رک جاؤ، جس طرح اللہ نے رمضان کے اندر حلال چیزوں سے روکا تھا۔ ٹھیک ہے، اس حساب سے ہم کو رکنا چاہیے، اتنی بھی آزادی، میں نے شروع میں بھی کہا، اتنا بھی انجوائے اور اتنی بھی عیاشی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عیاشی اور انجوائے تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ جو حرام اور اسلام کے دائرے سے باہر نکلے، شریعت کے دائرے سے باہر نکلے، اتنا تو کرنا ہی نہیں۔ لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کو خوشی منانا چاہیے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے عید مناؤ۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ خوشی کو عید کہتے ہیں، اچھے کپڑے پہننے کو عید کہتے ہیں، خوشبو لگانا کیوں؟ اللہ کو مطلوب ہے، پھر ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے؟ اب اور ایک چیز ہمارے کوکن کے اندر خاص کر کیا ہے، جس کے کوئی عزیز و اقارب انتقال ہو چکے ہو اس سال کے اندر، عید کے پہلے
پورے سال کے اندر، عید آنے سے پہلے پورے سال کے اندر جس کے عزیز و اقارب انتقال ہو چکے ہو، تو جیسے ہی وہ عید آتی ہے تو عید کے دن ان کے گھر پہ پورا وہی ماحول ہوتا ہے جو جس دن ان کے گھر میں مطلب انتقال ہونے کے بعد جو ماحول ہوتا ہے۔ پھر جب پوچھتے ہیں تو کیا رہے ان کی پہلی عید چل رہی ہے، تو پہلی عید میں تو غم منانا چاہیے نا، کسی کی دادی انتقال ہو گئی، کسی کا مطلب کوئی بھی انتقال ہو گیا تو پہلی عید ہے، پھر چلو لوگ ان کے گھر پہ جاتے ہیں، پھر وہ بیچاری سوگ کے اندر بیٹھی ہوئی رہتی ہے، بیٹھا ہوا رہتا ہے، پھر اس کو جا کے ملتے ہیں، پھر وہ پرانی یادیں اس کو یاد دلاتے ہیں کہ پچھلے عید میں آپ کے ساتھ تھے، اس عید میں نہیں ہے۔ ارے نہیں ہے تو نہیں ہے، بات ختم ہو گئے، انتقال ہر ایک کو مرنا ہے، کس کو اس دنیا میں، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کے اندر ہر ایک کو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عزیز و اقارب انتقال ہو چکے ہیں، کچھ دنوں کے لیے ہم نے غم منائے، اب اس کے بعد تو ہم خوشیاں ہی خوشیاں منائے، پھر عید آنے کے بعد کون سا ہم پھر دوبارہ وہ غم کو یاد کرنے کا اور اس کو تازہ کرنے کا، یہ کون سا اسلام کے اندر طریقہ ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیے؟ صحابہ اکرام نے ایسا کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگی پھوپھی جن کو شہید کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا حضرت حمزہ ان کو شہید کیا گیا، کتنے صحابہ اکرام جو جنگ کے اندر جاتے تھے اور ان کے شہداء انتقال ہوتے تھے، شہید ہوتے تھے ان کے عزیز و اقارب، تو کیا ہر عید کے اندر اس طرح وہ غم مناتے بیٹھتے تھے؟ یہ کون سا نیا ہم نے اسلام نکالے؟ کیا ہم دوسروں تک پیغام پہنچائیں گے؟ کیا اللہ نے اس طرح حکم دیا ہے پہلی عید منا رہے پھر وہ غم کے اندر بیٹھیں؟ حالانکہ اس دن گھر میں کھانا بھی ہوتا ہے، پینا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پھر عید کے دن اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا، پھر ہم کیوں غم کے اندر بیٹھتے ہیں؟ ہم کیوں پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بیٹھتے ہیں؟ یہ کون سا اسلام کا طریقہ ہے؟ تو میرے بھائیوں، میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، بس یہی کہتا ہوں کہ ہر چیز اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ اور درمیانی چال کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ نہ دین کے اندر بڑھوتری کرو، نہ دین کے اندر گھٹاؤ، نہ کم کرو، نہ اضافہ نہ گھٹانا، دونوں بھی نہیں کرنا، اعتدال کے ساتھ چلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہم کو عید منانے کا حکم دیا ہے، ہم اس طرح عید منائیں، خوشی کے ساتھ منائیں، لیکن وہ خوشی نہیں ہے جو بالکل شیاطین کی طرح خوشی ہوتے، شیاطین جس طرح قید میں بندھے ہوئے رہتے پورے رمضان کے اندر، اور جیسے ہی چھٹی ہو گئی تو بہکانا شروع ہو گئے، اسی طرح جیسے ہماری بھی چھٹی ہو گئی تو ہم وہ ہر حرام کام بھی شروع کر دیے جو اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر حرام رکھا ہے۔ تو ویسی خوشی بھی نہیں منانا چاہیے۔ ہم اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو استعمال کریں، مبارکباد دیں، عید کی خوشیاں منائیں، ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے گھر پہ جائیں، لیکن اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور جو اللہ نے حلال سے رمضان میں روکا تھا وہ اب حلال کام شروع کر دے، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ رمضان میں جس طرح ہم نے نمازوں کی پابندی کی اور ہر حرام کام سے بچے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہر حرام کام سے بھی بچے اور نمازوں کی پابندی کرے۔ جس طرح رمضان کے اندر 5 وقت مسجد کے اندر ہم حاضری دیتے تھے، اسی طرح رمضان کے غیر رمضان کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھے، 5 وقت مسجد کے اندر حاضری دے، اپنے نمازوں کی پابندی کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تیرا بہت بہت شکریہ، احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ تو نے رمضان جیسا مبارک مہینہ ہم کو عطا فرمایا۔ اے اللہ اس کے روزوں کو قبول فرما، اس کی تراویح کو قبول فرما، اس کے قیام کو قبول فرما، اور اگر ہماری قسمت میں باقی ہے تو اگلا رمضان بھی ہم کو نصیب فرما۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔